السلام علیکم۔ آج پیر ہے فروری کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان، افغانستان، بھارت، امریکہ اور دنیا بھر سے ملنے والی خبریں آج کے بلیٹن میں شامل ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ طرابلس میں ہمارے سفارت خانے نے اطلاع دی ہے کہ تقریباً 65 مسافروں کو لے جانے والی ایک کشتی لیبیا کے الزاویہ شہر کے شمال مغرب میں ماسڈیلا کی بندرگاہ کے قریب الٹ گئی۔ اس میں پاکستانی شہری بھی سوار تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ طرابلس میں پاکستانی سفارت خانے نے فوری طور پر ایک ٹیم الزاویہ شہر کے ہسپتال روانہ کر دی ہے تاکہ مرنے والوں کی شناخت میں مقامی حکام کی مدد کی جا سکے۔ صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے اسلام آباد میں پاکستانی وزارت خارجہ میں اس سلسلے میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال کر دیا گیا ہے۔ لیبیا کے ہلال احمر نے جمعے کو کہا تھا کہ الزاویہ کے شمال مغرب میں مارسڈیلا پورٹ پر کشتی ڈوبنے سے 10 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ بھارت اور امریکہ کی باہمی تجارت کو گزشتہ کچھ برسوں میں کافی فروغ حاصل ہوا ہے، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھارتی تجارت سرپلس ہے۔ بھارتی حکومت کے ذمہ داروں کا خیال ہے کہ چونکہ باہمی تجارت کے فروغ کو امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے، اس لیے آنے والے دنوں میں بھی تجارت کو فروغ حاصل ہوتا رہے گا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی 12 اور 13 فروری کو امریکہ کے دورے پر آ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس موقع پر بھارت ٹیرف میں اضافی تخفیف کی تیاری کر رہا ہے تاکہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی تجارتی تنازع سے بچا جا سکے۔ دہلی اسمبلی کے لیے ہونے والے انتخابات میں حکمراں بی جے پی 27 سال بعد دہلی میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ہفتے کو ووٹوں کی گنتی کے بعد الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق بی جے پی کو 70 رکنی اسمبلی میں 48 اور عام آدمی پارٹی کو 22 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی۔ دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے رہنما اروند کیجریوال، سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا، وزیر سوربھ بھاردواج اور سابق وزیر ستندر جین سمیت کئی بڑے رہنما شکست سے دوچار ہو گئے ہیں۔ البتہ وزیر اعلیٰ آتشی مارلینا کامیاب ہو گئی ہیں۔ انہوں نے اتوار کو دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر سے مل کر اپنا استعفیٰ پیش کیا، جسے قبول کر لیا گیا اور اسمبلی تحلیل کر دی گئی۔ تجزیہ کار عام آدمی پارٹی کی شکست کے متعدد اسباب بتاتے ہیں۔ امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ امپورٹ کیے جانے والے اسٹیل اور ایلومینیم کی تمام مصنوعات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا باقاعدہ اعلان آج پیر کے روز کیا جائے گا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ امریکہ درآمد ہونے والی دھاتوں میں سب سے زیادہ ٹیرف ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بات صحافیوں کو اتوار کے روز ایئر فورس ون پر دوران سفر بتائی، جب وہ سپر بال گیم میں شرکت کے لیے نیو اورلینز جا رہے تھے۔ امریکی صدر نے یہ واضح نہیں کیا کہ کن ممالک پر ٹیرف عائد ہوگا۔ آفیشل ڈیٹا کے مطابق امریکہ میں اسٹیل کی امپورٹس کے سب سے بڑے ذرائع کینیڈا، برازیل اور میکسیکو ہیں۔ دوسری طرف واشنگٹن کی طرف سے چین کی تمام اشیاء پر 10% ٹیرف میں اضافے کے رد عمل میں بعض امریکی اشیاء پر چین کے اضافی محصولات پیر سے لاگو ہو رہے ہیں۔ چین کی اسٹیٹ کونسل کے کسٹمز ٹیرف کمیشن کے 4 فروری کو جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق امریکہ سے درآمد ہونے والے کوئلے اور مائع قدرتی گیس پر 15% اضافی ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خام تیل، زرعی مشینری اور پک اپ ٹرکوں پر 10% اضافی ٹیرف عائد کیا جائے گا۔
سعودی عرب نے ایک بار پھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن کے فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کرنے کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اتوار کو جاری بیان میں کہا ہے کہ قابض انتہا پسند ذہنیت یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ فلسطینی سرزمین کی فلسطینی عوام کے لیے کیا اہمیت ہے اور تاریخی اور قانونی اعتبار سے وہ اس زمین سے کتنی گہری شعوری وابستگی رکھتے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیلی حکام کی جانب سے سعودی سرزمین پر فلسطینی ریاست کے قیام کی تجویز سامنے آئی تھی۔ ادھر ایک اسرائیلی وفد قطری دارالحکومت سے واپس آ رہا ہے۔ یہ وفد غزہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر بات چیت کے لیے ہفتے کے آخر میں دوحہ میں تھا۔ وزیر اعظم بنیامن نیتن کے ترجمان نے پیر کو تفصیلات بتائے بغیر یہ اطلاع دی ہے۔ پیرس میں آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں عالمی سربراہی اجلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس موقع پر پیرس کے گرینڈ پیلس اور قریبی علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ عالمی رہنما اور ٹیکنالوجی کے شعبے کے ایگزیکٹوز اس اجلاس میں مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے رجحان اور اس کے محفوظ استعمال کو یقینی بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ سربراہی اجلاس کے میزبان فرانسیسی صدر ایمانوئل میکروں سمیت پورے یورپی یونین کے کچھ رہنما اور ٹیکنالوجی کمپنیاں امید کر رہی ہیں کہ بلاک کے نئے AI ایکٹ میں چھوٹے کاروباروں کی مدد کے لیے لچک دی جائے گی۔ اجلاس میں بھارت کے وزیر اعظم، امریکی اور چینی نائب صدور سمیت کئی عالمی رہنما اور ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ یوکرین کے شمال مشرقی شہر سومی میں روسی ڈرون حملے کے نتیجے میں لگنے والی آگ نے متعدد گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ خطے کے گورنر نے ٹیلی گرام پر کہا کہ اس حملے میں ایک 38 سالہ خاتون زخمی ہوئی اور 5 مکانات کو نقصان پہنچا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سومی ریجن میں یوکرین کی اسٹیٹ ایمرجنسی سروس کی طرف سے جاری کی گئی فوٹیج میں ہنگامی عملے کو آگ بجھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور ایک بلند عمارت کے سامنے کھڑی درجنوں گاڑیوں کو بھی آگ کی لپیٹ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی ڈرون حملوں میں کیف کو بھی ہدف بنایا گیا۔ امریکہ کی ریاست لوئیزیانا کے شہر نیو اورلینز کے سپر ڈوم اسٹیڈیم میں اتوار کو نیشنل فٹ بال لیگ NFL کا فائنل سپر بال منعقد ہوا۔ سپر بال میں فلاڈیلفیا ایگلز نے سابق فاتح کینسس سٹی چیفز کو شکست دے دی۔ NFL کے فائنل میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ کے ہمراہ شریک ہوئے۔ وہ پہلے امریکی صدر ہیں جنہوں نے اسٹیڈیم میں بیٹھ کر سپر بال دیکھا ہے۔ عام طور پر یہ روایت ہے کہ سپر بال پر صدر کا ریکارڈ شدہ بیان نشر ہوتا ہے۔ انتہائی دشوار سمجھی جانے والی کشتیوں کی ریس وینڈی گلوب سولو یاٹ کو مکمل کر کے 23 سالہ وائلٹ ڈورنیچ دنیا کی سب سے کم عمر سیلر بن گئی ہیں۔ ان کی عمر صرف 23 سال ہے۔ ڈورنیچ نے سمندر میں 90 دن 22 گھنٹے اور 37 منٹ کے بعد ریس کو مکمل کیا اور 2016 میں قائم کیے گئے ریکارڈ کو توڑ دیا جسے ایلن روورا نے 105 دنوں میں ریس مکمل کر کے قائم کیا تھا۔ وینڈی گلوب کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کارنامہ برطانوی ملاح ایلن میکارتھر کے سفر کے تقریباً 24 سال بعد انجام دیا ہے۔ میکارتھر کی عمر 24 سال تھی جب انہوں نے اپنی ریس 94 دن 4 گھنٹے اور 25 منٹ میں مکمل کی تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر بے نظیر سمت اور نیوز ایڈیٹر بہجت چیلانی کے ساتھ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے گا۔
اللہ حافظ۔